آزادی کا مطلب کیا؟ تو کیا ہم یہ کہیں کہ 56 کا جو آئین تھا 1956 کا، اور ایون اس کے بعد ہم جم کر کے اگر 73 پہ آئین پہ آ جائیں، تو کیا خود آئین میں وہ پروویژن یا وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا تحفظ کر سکے؟ سر دیکھیں، آئین کے اندر خود بخود پروویژن نہیں آتی. اچھا، پروویژن آتی ہے آف انفورسیبل اتھارٹی. اچھا، انفورسیبل کون ہے؟ انفورسیبل اتھارٹی وہ ہوتی ہے کہ جس کی ایگزیکٹو اتھارٹی ہو ٹو انفورس اے لا. اوکے، ججز تو اپنا ویو اور اوپینین دے دیں گے، ججز دے دیں گے، لیکن who has got the state has got the coercive power. coercive power کس کے پاس ہے؟ coercive power آپ دیکھیں تو ایگزیکٹو کے پاس ہوتا ہے. ایگزیکٹو پاکستان میں کون ہے؟ predominantly آرمی. اس میں ایگزیکٹو پاور بیوروکریٹس کے پاس بھی ہے. بالکل. اب پارلیمنٹ کے پاس بھی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ججز بیکم دا وکٹمس آف their own judgment. They are powerless. They can only write something. They can't take a gun in their hand and start enforcing the law. They cannot do anything else. They will use only their brains. They don't have anything in their hand to compel obedience. Obedience kaun compel karega? The one who has got the coercive power of the state, which is a vast power. It's a massive power which cannot be overturned, you see, in a modern state. Army کے پاس وہ پاور ہے. Now army is ruled by a purely dictatorial disciplinarian regime. They will not listen to a policeman. They will not listen to the writ of even a court. They will only listen to the command given by the army general. جس ملک کے اندر آرمی جنرل سپیریئر ہو جاتا ہے by one reason or the other. For example, پاکستان کے اندر آرمی has become superior because of the security reasons. The basic flaw surrounding Pakistan, in my opinion, is the security situation prevailing in this country. Supposing we did not have the Kashmir problem or dispute with India, the political evolution or the political process would have evolved so smoothly here. Say in 5-10 years we would have been settled down by one way or the other, by a compromise or this or that. But because the political situation was so insecure and Pakistan was so insecure, particularly in 47-48 when we had no army almost, and Kashmir problem cropped up, تو ہمارا جو لوگوں کا نہیں، یعنی یہ آرمی ٹیک اوورز کی ایک کائنڈ آف جسٹیفیکیشن آپ دے رہے ہیں؟ نہیں، جسٹیفیکیشن نہیں. وی آر وکٹمس آف سرکمسٹانسز. دیر از نو جسٹیفیکیشن فار اینڈ اگین میں پھر کہنا چاہوں وی آر سے مطلب ہے دا جوڈیشری آف پاکستان. نو، دا پیپل آف پاکستان آر وکٹمس آف سرکمسٹانسز. بیکاز اف وی ہیڈ نو کشمیر پیپل آف پاکستان نے آرمی رول کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. انہوں نے موومنٹس چلائی ہیں، وہ انہوں نے قیدیں کاٹی ہیں، جس طرح ججز نے یس مین. مس انڈرسٹینڈنگ وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ پیپل آف پاکستان فائنڈ themselves totally disorganized, migrating from one country to another, hardly settled here in their preoccupations or vocations or business or whatever it is. Suddenly before they settle, they find fighting going on in Kashmir, on the borders of Punjab. اب پنجاب میں اتنا فائٹنگ ہو اور بارڈرز کے اوپر کشمیر میں اتنا فائٹنگ ہو تو آرمی بیکمس اے نیسیسٹی. وین آرمی بیکمس اے نیسیسٹی یور سیکورٹی از ایٹ اسٹیک. بٹ ایوری ٹائم انڈیا سیز دیٹ ویل انویڈ دس ویل انویڈ دیٹ. پہلے 64-65 کی وار ہوئی، چھوٹی وار ہوئی، اس کے بعد 65 میں زیادہ بڑی وار ہوئی. وی نیور گاٹ اے ٹائم ٹو سیٹل. ناؤ یو ٹیل می. میں یہ بھی مان لوں کہ لوگ ڈس آرگنائز تھے. یہ ڈس آرگنائزیشن آف دا پیپل ججز کو یہ لائسنس کیسے دیتی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے خلاف فیصلے کریں؟ قانون کے خلاف فیصلے کرنا میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. جی، وہ قانون کے خلاف انہوں نے فیصلے نہیں کیے. اگر منیر نے کوئی اوپینین دیا ہے, there was a background about it. Now you want to know? نہیں دیکھیے, آئینی اور قانونی دیکھیے اس سے ہٹنا
بیک گراؤنڈ میں تو ایک عام آدمی ہوں, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو 56 میں اور 73 میں آئین دیا تھا, آپ نے, جوڈیشری نے اور قانونی ماہرین نے اور پارلیمنٹ نے مل کے, ججز نے اس سے روگردانی کیوں کی, اس کا بیک گراؤنڈ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلے ہماری بات تو سنیں. حکم دیکھیں, منیر, I am not trying to defend him. He gave a wrong judgment. نہیں, ہم کسی کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو صرف میں آپ سمجھنا کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. The first taste of martial law the country experienced in the year 1953. اچھا, 53 میں unfortunately when there was an elected prime minister and the governor and the elected assembly and the chief minister Mumtaz Daultana. Unfortunately, the elected chief minister along with his political supporters tried to do harm to a sect called Qadianis. جی, اور قادیانی riots ہوئے وہاں پہ. And the plan ultimately unfolded in 53 March that they were going to burn about 15-20,000 Qadiani shops and with the people in it. And some extremist elements gathered in a mosque. By the evening, the intelligence reports poured into the Governor House. The governor called for the Prime Minister, Khaja Nazimuddin, confronted him with the situation that this is what is going to happen at 9:30 this evening. What do you intend to do? We can't allow 20,000 citizens to be burnt alive. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر جو اقدامات ہیں وہ کریں. انہوں نے کہا the only thing we can see is we'll call the corps commander and ask him as to what he can do. So the coercive power of the state was used for the first time by calling General Azam. He was made to sit in the other room and Khaja Nazimuddin briefed him and he gave a briefing to to Khaja Nazimuddin. And when the governor, Khaja Nazimuddin, and all were one and well convinced that this is the plan which is going to be implemented at 9:30 in the evening. انہوں نے کہا پھر اس کو پریونٹ کرنا چاہیے, کتنی دیر لگائیں گے؟ اس نے کہا 2 گھنٹے. All right, for the present you prepare yourself. And they called Mian Daultana. Mian Mumtaz Daultana was called for tea. He was not aware of it. He was made to sit, and although the governor was a friend, a dear friend of Mian Mumtaz Daultana, he said, Mumtaz, تم نے یہ حرکت کی ہے. He showed him the intelligence reports کہ تم نے یہ ملے, تم یہ ملے, تم نے وہ ملے, تم نے یہ کیا. You want these people to burn and die? اب یہ جب ہوا تو the first martial law came and they settled. سنیے, بہت لمبی ہو رہی ہے سر. گزارش میری یہ ہے کہ ہم پھر ڈیویٹ کر جائیں گے, ہم پروگرام کے اس جو فوکس ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی مس ہینڈلنگ آف کائنڈ آف انسیڈنٹ کو ہم یہ کیسے کہیں کہ کوئی آرمی چیف آئے اور وہ ماشاء اللہ نافذ کر دے. میں کہاں کہہ رہا ہوں, اس سے ہم کیا سمجھیں؟ جو آپ فرما رہے ہیں ہمارے ناقص ذہن میں یہی بات آ رہی ہے. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی منیر, چیف جسٹس, کمیشن رپورٹ 1953 کے لاہور رائٹس کا لکھا انہوں نے, ان کے ذہن میں یہ باتیں تھیں اینڈ یہ باتیں ریفلیکٹ ہوئیں اور انہوں نے اس قسم کا ججمنٹ دیا. اتھارٹیرین تھا وہ, ٹھیک ہے, ہی واز ناٹ ڈزآنیسٹ بٹ اتھارٹیرین. اب اس کے بعد جو 58 میں ایوب خان نے کیا اور انہوں نے مارشل لاء لگایا, دیٹ کوڈ ناٹ بی جسٹیفائڈ ایٹ آل. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے الیکشن ہونے تھے اس کو روک دیے اور ٹیک اوور کر لیا. کوئی جواز نہیں تھا. جب بنگالیوں نے ایگری کیا تھا, ویسٹ پاکستان نے ایگری کیا تھا, پھر بھی لے لیا. لے کر کے انہوں نے اپنی وہ بیسک ڈیموکریٹس بنائے اور 1962 میں کانسٹیٹیوشن دیے. آئی گیو unto my people this constitution. اور بڑے بڑے ابھی کے سیاستدان, بڑے عزت دار, جو بھی بڑے وہ پیراگون آف ورچو بن کے پھرتے ہیں, وکلا بھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن انہوں نے سویئر کیا اور ان کے کیبنٹ کے اندر منسٹر بنے. جی ہاں, یہ تو ہے. تو پھر ہم تو
یہ تو لوگ ساتھ دیتے ہیں ڈکٹیٹرز کا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ عدلیہ کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب پھر یہ جواز ہو گیا ایک طرح سے میرے ذہن میں. دیکھیں ہم بالکل پروگرام کو ایک عام آدمی کے طور پہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جواز. اچھا اب میں اگر بھائی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں، ہم نے بڑی ٹرم سنی ہے کہ جی وہ ملٹری اور ملا الائنس مثال کے طور پہ، گو کہ یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ملا، ٹرم سنی ہے. تو یہ جو ان کیسز کے ججمنٹ آئے اور جنہوں نے جواز فراہم کیے، وہ بنتے تھے یا نہیں بنتے فراہم کیے، تو کیا یہ کوئی ایک کائنڈ آف ملٹری جوڈیشری الائنس لگتا ہے آپ کو؟ کیا نہیں، میرے خیال میں الائنس بالکل تھا، بلکہ آپ نے ملٹری ملا الائنس کر دیا تھا، اس میں جوڈیشری کا بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے تھے وہ، مگر کچھ فرق آئے ہیں. جب ضیاء الحق نے کا مارشل لاء جو آیا تھا، انہوں نے پہلی دفعہ، یہ پہلی ایک ترکیب آپ کہہ رہے ہیں نا آزاد عدلیہ کیا ہوتی ہے، انہوں نے ایک نئی ترکیب سوچی کہ پہلے آپ ججز کو اوتھ دلوائیں کہ جی میرا ہر اقدام صحیح ہے، آپ پھر پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جج کے پاس جا کے فیصلہ سنیے. پہلا تو آپ نے فیصلہ سنا ہی دیا نا. ایسا اوتھ کہ پہلے وکٹم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فخر الدین ابراہیم صاحب، انہوں نے کہا میں ایسا اوتھ نہیں لوں گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص پاکستانی ان کی قدر کرتا ہے اور عزت کرتا ہے. بہت سے لوگوں نے ہوتی ہے، ان کا نام آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا انہوں نے کیا، پیسے کمائے وغیرہ، کیا ہوا؟ پھر یہی حرکت دوبارہ کی گئی مشرف نے 2000 میں، اس کے وکٹم دوسرے آپ کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں سعید عثمان صدیقی صاحب، جبکہ 13 ممبرز تھے سپریم کورٹ میں اگر میری یادداشت صحیح ہو، جس میں 6 نے انکار کر دیا ہوتے ہیں سے 6 نے، تو یعنی کہ آدھی ملک کی آپ سپریم کورٹ کھو بیٹھے. ٹھیک ہے، مگر مشرف صاحب فرق کیا ہے؟ پھر 3 نومبر آتا ہے 2007. 3 نومبر اور دوسرے وقتوں میں فرق یہ ہے کہ اس دفعہ وکیلوں نے لیڈرشپ اٹھائی، انہوں نے کہا یہ بہت اس ملک کے ساتھ بہت ہی غلط کام ہے. یہاں پھر میں آپ سے سوال کروں، نہیں آپ میری ہم بات سن پارٹی نہیں ہے، میں اس لیے میں آپ سے جواب، آپ نے کہا کہ ہم یہی شروع کریں گے کہ آپ نے کہا کہ وکیلوں نے اب بیڑا اٹھایا یا لیڈرشپ اٹھائی. جی 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 مجھے یہ اگر آپ پوچھنے دیں جی کہ جو 1953 کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر 56 کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر 62 کی بات کر رہے ہیں، کیا اس وقت جو وکلا صاحبان تھے جی کیا وہ کسی طور جی آج کے وکلا صاحبان سے کم اویئر، کم ہمت والے، کم سمجھدار تھے؟ میں کیا سمجھوں اس بات؟ اس میں 3 باتیں ہیں. اس میں ذرا آپ نے سوال پوچھا ہے، بہت اچھا سوال ہے، مگر اس کا ذرا جواب ذرا لمبا ہوگا. ایک چیز جو 3 نومبر 2007 کو تھی اور جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، وہ سپریم کورٹ نے خود کہا کہ یہ اقدام غلط ہے. اسی دن 3 نومبر کو آپ کے سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز نے کہہ دیا کہ جو جج کوئی جج پہ پابند نہیں کیا جائے کہ انہیں حلف اٹھائے. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ یہ ججمنٹ، پہلا ججمنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. فرق آیا ہے. پہلے تو اگر کوئی کل کو کوئی جنرل لے لے، کوئی چیلنج نہیں کرے اس کا ایکشن، تو کیا وہ لیجیٹمائز ہو جاتا ہے؟ فرق یہ ہے اس دفعہ پرو ایکٹیولی. پہلے سپریم کورٹ انتظار کرتی تھی کہ وہ پٹیشن آئے ہمارے تک پھر ہم اس میں فیصلہ کریں. 3 نومبر کو جو ہوا، سپریم کورٹ نے خود آرڈر جاری کر دیا کہ یہ غلط ہے، یہ غیر آئینی آرڈر ہے اور کوئی اس پہ عمل نہ کرے. یعنی کہ اب آپ سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی، آرٹیکل 6 ایکٹ ہوتا ہے. اب دوسری آپ وائلیشن کر رہے ہیں کہ آپ ایک آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں جو پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلا آپ کہہ رہے ہیں نا فرق کیا ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ میں وکیلوں پہ وکیلوں کی بات کر کہ رہا ہوں. آپ نے کہا سپریم کورٹ انتظار کرتا ہے کہ کوئی اپلیکیشن لے کے آئے، اس دفعہ نہیں کیا. وکیل تو انتظار نہیں کرتے. اس دفعہ نہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو انتظار نہیں کرتی. 1953 میں کہاں تھے سپریم کورٹ؟ اس دفعہ نہیں کیا. وکیلوں کی جو بات، بھائی 56 میں کہاں تھے آپ جی حکم پلیز دیکھیے بہت سے لوگوں نے اس وقت بھی آوازیں اٹھائی تھیں. ٹھیک ہے، فخر الدین ابراہیم صاحب کو وہ کوریج نہیں مل سکا. ایک میڈیا کا بھی اس میں ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے، جو کہ یہ بھی ایک جسٹیفیکیشن پہ آ گئے. نہیں تو آپ دوسری بات آپ کی یہ بھی صحیح کہ وکیل شاید اس وقت اتنے شعور ان میں نہیں تھا. میں اصل میں اس سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہا اسکوپ سے، اسی لیے میں نے مجھے صاحب کو بھی روکا. میری گزارش ہے یہ بہت مختلف موضوع بن جائے گا کہ وہ وکیل جو 53 میں تھے پاکستان میں، جو 56 میں تھے، وہ تو کبھی پیدا نہیں ہوں گے دوبارہ. اچھا، بہت دیر سے ہمارے حاضرین محفل انتظار کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ادھر سے کچھ سوالات لے لیں. جی آپ فرمائیے. میرا نام ہمایوں انصاری ہے، میں IBA کا چیئر پرسن ہوں، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا.
میرا آپ سب لوگوں سے یہ ایک سوال ہے کہ گو کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں، لیکن ہمارے سوشل انڈیکیٹرز میں ہم سے صرف شاید 12 یا 13 ملک اور خراب ہیں. اس میں آپ لوگوں کا کیا رول ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ پبلک ادارے بالکل ابتر ہو گئے ہیں اور اس سے انسان عام آدمی کی زندگی پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی ہسپتال صحیح نہیں ہے، تعلیمی ادارے میں صحیح نہیں ہے، ٹیوشن کلچر چل رہا ہے، ڈاکٹرز کا سلسلہ بھی عجیب و غریب ہے. تو اس میں آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. دیکھیے، یہ اصل میں سب سے بڑی خرابی جو ہے ہمارے ملک کے اندر، جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ملک میں اداروں کو مضبوط نہیں کیا بلکہ افراد کو مضبوط کیا. اگر آپ اس پوری ملک کی 62 سالہ ہسٹری میں دیکھیں تو ہم نے صرف افراد کے پیچھے ہم نے کہا کہ یہی لوگ جو ہیں یہی ملک کو بچا سکتے ہیں، بلکہ وہ کلیم بھی یہی کرتے رہے کہ میں ہی پاکستان بچا سکتا ہوں، اور ہم نے انہی کو مضبوط کیا. یہی حال تقریباً ہر ادارے کا تھا پاکستان. یہ اداروں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ اپنی جگہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. نہ صحت کا ادارہ کام کر رہا ہے، نہ تعلیم کا ادارہ کام کر رہا ہے، نہ جوڈیشری کام کر رہی ہے. یہ صرف اس لیے کہ اداروں کی مضبوطی نہیں ہوئی. اداروں کی مضبوطی کیسے ہوتی ہے؟ اداروں کی مضبوطی ہوتی ہے پبلک سپورٹ سے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پبلک سپورٹ ان اداروں کو نہیں مل سکی اور وہ کام نہیں ہو سکا جو پبلک کو کرنا چاہیے تھا. کوئی بھی ادارہ پاکستان کا آپ لے لیں، دنیا کا کوئی بھی ادارہ لے لیں، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے پبلک بیکنگ نہیں ہو. جب پبلک بیکنگ ہوتی ہے تو وہ ادارہ اچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے جو اس کے ضروریات ہوتی ہیں یا اس کے فعل ہوتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا. ہمارے حاضرین میں عظمت انصاری صاحب موجود ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں. ایک بات جو میں کہوں گا مشرقی پاکستان کے حوالے سے، یہ تاثر دیا گیا ہے کہ مشرقی پاکستان عدلیہ کی ناانصافیوں کی وجہ سے یا ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے الگ ہوا ہے. کچھ یہ بھی ایک اس میں شیڈ نکل رہا تھا جو بات ہوئی ہے. لیکن ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا ہے معاشی ناانصافیوں کی وجہ سے، کیونکہ عام آدمی جو ایسٹ پاکستان میں وہاں رہ چکا ہوں کچھ عرصے، مثلا ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں وہ بہت بری طرح سے ان کا استعمال ہوتا ہے اور بہت سے جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان میں چلے جاتے ہیں. بلکہ مجیب الرحمان صاحب نے بھی مجھ سے شکایت کی تھی کہ ہمارے فنڈز جو ہیں یہ ویسٹ پاکستان کھا جاتا ہے. بہرحال دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عافیہ صدیقی جو کہ ایک بہت زیادہ اخبارات میں جن کا ذکر ہوتا رہا ہے، ایک عرصہ دراز سے امریکہ کی تحویل میں ہے. عدالت نے یہ حکم بھی دیا ہے، یہ فیصلہ بھی صادر کیا ہے کہ حکومت ان کی معاونت کرے اور ان کو واپس لانے کے لیے کچھ کام کرے. 50 سال سے تقریباً یا اس سے کچھ کم ہزارہا پاکستانی مشرقی پاکستان میں محصور ہیں، قید ہیں. ان کی رہائی اور آزادی کے لیے عدلیہ نے اب تک کیا کیا ہے؟ کسی عدالت نے کوئی حکم جاری کیا کہ ان کو واپس لانے کا کوئی انتظام کیا جائے؟ دیکھیے، جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان علیحدہ ہوئے اس وقت یہ کوشچن اٹھا تھا کہ جو لوگ ایسٹ پاکستان میں رہ گئے ہیں ان کی نیشنلٹی کیا ہے، ان کے کیا آپشنس ہیں. اسی طرح سے جو لوگ ویسٹ پاکستان میں رہ گئے ہیں بنگال کے اوریجن کے، ان کی کیا ہے. دونوں کے لیے یہ آپشن ہمارے سٹیزنشپ ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہوا تھا، اس کے اندر یہ موجود تھا کہ اگر ان کا آپشن تھا، اگر وہ چاہتے تو پاکستانی بن جاتے اور وہ چاہتے تو ایسٹ پاکستانی کی آپشن کرتے، یہاں سے چلے جاتے. بنگال کے جو 3 لاکھ آدمی یا 2.5 لاکھ آدمی جو کیمپوں میں حضرت محمد پور وغیرہ میں جو موجود تھے، ان سب نے یہ آپشن دیا کہ وی وانٹ ٹو بی پاکستانی، اور آج تک وہ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں وہاں پر. لیکن بدقسمتی سے یہ اس ملک کے اندر کسی بھی حکومت نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ ان کو وہاں سے لایا جائے. میں کہتا ہوں وہ ہم سب سے بہتر پاکستانی تھے، انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی اور آج وہ صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ سو موٹو جو جورسڈکشن کورٹ کو اختیار ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اس کے تحت یہ کوشچن ایگزامن کیا جا سکتا تھا کہ کیا وہ اس پاکستانی جو وہاں موجود ہیں ان کی نیشنلٹی کیا ہے، کیا انہیں آپشن تھا کہ وہ پاکستان آئیں، ان کو کیا روکا جا سکتا ہے. تو یہ بدقسمتی سے کسی بھی کورٹ نے آج تک اس کوشچن کو ایڈریس نہیں کیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. آزادی کا مطلب کیا؟